نماز کی حالت میں یا غلط حالت میں بصرے سے آتے ہیں جب اللہ نے معاف کیا ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کے بغیر اگر ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ زیادہ پڑھا کرو، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اگر یہ پڑھ لے تو شیطانی خیالات نہیں آئیں گے۔ لا حول ولا قوت الا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نماز کے وقت میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں، آنے دو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودیوں کے ایک بہت بڑے راہب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودی لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی برے خیالات دل میں نہیں آتے، اور مسلمان جب نمازیں پڑھتے ہیں کسی کو بیوی کا خیال ہے، کسی کو کسی اور عورت کا خیال ہے، کسی کو دکان کا خیال ہے، سارے خیالات دنیاوی آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق نے فرمایا ایک سوال میں کرتا ہوں، اس کا جواب دے دو، پھر تمہارے سوال کا جواب۔ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا اگر ایک ڈاکو کسی گھر میں داخل ہو، ایک کمرے میں سونا چاندی ہو اور ایک کمرہ خالی ہو، تو کس کمرے میں جائے گا؟ انہوں نے کہا جہاں سونا چاندی پڑا ہے خالی کمرے میں کیا جخ مارے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، یہاں شیطان کیا کرنے آئے گا؟ شیطان تو وہی آتا ہے نا جہاں ایمان ہے، اس لیے یہ علامت ہے ایمان کی، کوئی بری بات نہیں ہے، بلا وجہ نہ آپ گھبرایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے خیالات آتے، فرمایا اچھا اتنے مقام پر تم پہنچ گئے ہو؟ یہ تو بڑے اونچے مرتبے کی بات ہے کہ آدمی کو خیال، کیوں شیطان اسی کو بھٹکائے گا جو اللہ والا بن رہا ہے۔ بہرحال جو بھی عمل کرو شیطان وسوسہ ڈالتا، اس کا کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرتے رہو، وہ ڈالتا رہے وسوسہ، تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو۔ اچھا بعض بزرگوں نے ایک اور چیز لکھی ہے، انہوں نے کہا مثلا 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہو تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، تم 2 رکعت اور پڑھو، پھر وسوسہ ڈالا، پھر 2 رکعت اور پڑھو، تاکہ وہ جتنا وسوسہ ڈالتا جائے تم اتنا زیادہ ذکر کرتے جاؤ، پھر کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کو اس بدبخت نے وسوسہ ڈال کے بڑے آرام سے سلا دیا، ان کی تہجد قضا ہو گئی۔ بہرحال صبح کی نماز کے بعد سارا دن حضرت روتے رہے، ذکر کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے۔ دوسری رات آ گئی، ابھی تہجد کا وقت شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اٹھایا، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا شیطان ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کیوں تم نماز گئی؟ انہوں نے کہا کل سارا دن تم نے نمازیں پڑھ پڑھ کے میری کمر توڑ ڈالی۔ میں نے کہا بہتر ہے وہ تہجد ہی پڑھ لے، وہ جتنا تنگ کرے نا اتنا ذکر کرو۔